شروع ہم قاسم بھائی سے کریں گے. وہ اردو شاعری سے کربلا سے متعلق کچھ چیزیں پیش کریں گے. اس کے بعد گلہائے عقیدت میں ہمارے ساتھی لاہور کے کھوجی کے نام سے جانے جاتے ہیں سید فیضان نقوی، وہ کچھ گزارشات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ واقعہ کربلا کے حوالے سے سعید وسیم عالم نے بھی بات کرنی تھی مگر وہ پہنچ نہیں سکے اکاڑا سے، تو پھر سید عباس ذوالقرنین جو ہیں وہ سوز السلام پیش کریں گے منقبت، اور پھر آخر میں قاسم بھائی سید قاسم جعفری جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے حسین سب کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو آج نشست ہے اس کو کم از کم 12 سال تو ہو گئے ہوں گے. یہ ہم نے شروع کی تھی 10-11 لوگوں سے. اس وقت انتظار حسین صاحب حیات تھے اور انہوں نے گفتگو کی واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پہ، اور ہم بس کچھ 8-10 دوست بیٹھ کے ہم نے ذکر کیا، اور یہ قافلہ چلتا رہا آگے اور بڑھتا رہا، اور راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بڑھتا رہا. تو اور پھر یہ بھی ہوا کہ ان محفلوں میں 100 سے اوپر لوگ آنے لگے، اور ہر فکر کے، ہر مسلک کے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور ہم نے اس کو غنیمت جانا. آج کا عنوان ہے کربلا کے تہذیبی اور ادبی پہلو. کربلا نے ہمیں بہت کچھ دیا. کربلا نے ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کا حوصلہ دیا. ہمیں ظلم، ناانصافی، جبر، حق تلفی، منافقت، ریاکاری اور استحصال کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت دی تاکہ ایک مہذب اور سچا معاشرہ وجود میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ امام حسین ہمیں بہت کچھ سکھا گئے، اور پھر کربلا نے ہمیں تاریخ، تمدن، ثقافت، تہذیب، ادب، فنون لطیفہ کو بھی جلا بخشی، جن کی مثالیں ہم آپ کو دیں گے کچھ، اور کچھ آپ ملاحظہ کریں گے. کل بھی آپ نے کیا، سوز سلام سنے آپ نے، اس میں شاعری بھی تھی. کربلا نے ہمیں کلام بہت بڑا دیا. یعنی اردو کے جو بڑے شاعر تھے پہلے، سودا، قلی قطب شاہ، ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، میر انیس اور اقبال، اور اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا اور بڑھتا رہا. انہوں نے کربلا کے توسط سے جو شاعری کی، جس کی کچھ چیزیں ہم آپ کو سنائیں گے، اسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کربلا ہمیں کیا کیا دے گئی اور ہمیں مہذب بنانے میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے. مثلا میر انیس فصاحت و بلاغت، منظر نگاری اور مصوری میں بعض جگہ ہومر اور شیکسپیئر سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میر انیس کی دسترس میں جو زبان تھی وہ بہت بلند تھی، اور وہ گریک یا لیٹن یا دوسری زبانوں سے کسی طرح کم نہیں تھی، اگر زیادہ نہیں تھی تو، اور شاید اس سے زیادہ ہی ہو، کیونکہ اس زبان میں فارسی، عربی، ترکی اور بہت سی دوسری زبانوں کا عکس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور میر انیس نے اس زبان کو جیسے برتا ہے اور جس طرح نئی نئی جہتیں دی ہیں، وہ کام شاید ہومر اور شیکسپیئر بھی نہیں کر پاتے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حسین جو کام کر گئے اور جتنا بڑا کام کر گئے وہ انسانی تاریخ میں بہت کم ملے گا. حسین عام آدمی نہیں تھے، رسول خدا کے نواسے تھے،
ان کی پیاری بیٹی کے پیارے بیٹے تھے، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا اس نے ہمیں مہذب بنایا، ہمیں تہذیب دی، ہمیں تمدن دیا، ہمیں نشست و برخاست کا سلیقہ دیا، ہمیں محفل میں بیٹھنے کا اور محفل میں کلام کرنے کا طریقہ دیا۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اور آپ کو میں کچھ نمونے پیش کرتا ہوں شاعری کے۔ مثلا ایک بہت بڑے میرانیس کے ہم عصری تھے مرزا دبیر، مرزا سلامت علی دبیر۔ تو ان کا ایک قطعہ ہے کہ وہ برچیاں پڑھنے سے پہلے وہ قطعہ پڑھتے تھے کہ مداح امیر ابن امیر آتا ہے، دربار میں شاہوں کے فقیر آتا ہے، مشتاق سخن خلق چلی آتی ہے، لو مرثیہ پڑھنے کو دبیر آتا ہے۔ یعنی کس شان سے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں مرثیہ سننے کی۔ بات یہ ہے کہ اس سے بہت سا استفادہ کیا لوگوں نے، اور ایسے الفاظ بھی دیکھے جو کہ معاف کیجیے گا، کربلا سے بالواسطہ اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن جیسے ایک شاعر نے کہا کہ کریں آپ سے ہم جفا توبہ توبہ، یہ کوفی کریں گے یہ شامی کریں گے، کہ یہ تو کوفی اور شامیوں کا ہے، ہم آپ سے کیسے داغا اور جفا کر سکتے ہیں۔ تو یہ شاعر نے مرثیے میں استعمال نہیں کیا، اپنی غزل میں استعمال کیا ہے کہ کریں آپ سے ہم داغا توبہ توبہ، یہ کوفی کریں گے یہ شامی کریں گے۔ اور یہ کسی چھوٹے شاعر کا شعر نہیں، یہ داغ کا شعر ہے، نواب مرزا خان داغ دہلوی کا۔ اور اب آپ کو میں کچھ میر انیس کے شعروں کے نمونے پیش کرتا ہوں، اور باقی شعراء کے بھی، جن کا تعلق بالکل واقعہ کربلا سے ہے، اور واقعہ کربلا نے ان کو جلا دی۔ کہتے ہیں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نو کو۔ اور پھر ایک غزل ہے، لیکن اس میں بھی ایک مرثیے کا انگ ہے کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ دیکھیے دم اور ہوا کی جو نسبت ہے، جو سانس ہے وہ آتی ہے، اسے دم کہتے ہیں، اور ہوا جو ہے وہ جب سینے میں جاتی ہے تو آدمی کے جسم کو اور جان کو جلا بخشتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں انیس کے امام حسین نے یہ کربلا کی یہ زمین جو تھی یہ خرید لی تھی، مول لی تھی۔ دنیا میں کسی نے آج تک اپنے مقتل کو خریدا نہیں ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، میر انیس کہہ رہے ہیں۔ اور زمین مول لی ہے مقبروں کی خاطر، اور وہ آگے چلتا ہے سلسلہ۔ اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، یعنی حسین اتنی بڑی قربانی کے بعد میر انیس کہہ رہے ہیں حسین کے توسط سے کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ یعنی جان دے دی اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں ہے، اے میرے معبود، میری جان کا ہدیہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ تجھے دی جائے، تو اس سے بہت بڑا ہے۔ ایک جگہ جنگ کربلا جب آخر میں تھی تو امام حسین کے سارے ساتھی اور عزیز شہید ہو چکے تھے، اور امام حسین کے لباس میں خون تھا اور مٹی، اور بہت تھک گئے تھے، تو ایک پتھر پہ بیٹھ گئے
امام حسین. تو یہ کوئی ایسی باضابطہ جنگ نہیں تھی. تو وہاں سے ایک اجنبی گزرا تو اس نے کہا کہ اے شخص، حسین سے کہا کہ اے شخص کون ہے، کہاں سے آیا اور یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے. تو اس پہ ایک میر انیس نے قطعہ کہا ہے کہ آفت میں مبتلا ہوں. اپنا تعارف کرا رہے ہیں حسین کہ میں کون ہوں. آفت میں مبتلا ہوں، اسیر محن بھی ہوں. محن کہتے ہیں غم کو. آفت میں مبتلا ہوں، اسیر محن بھی ہوں. فاقہ بھی 3 دن کا ہے، تشنا دہن بھی ہوں. بے کس بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، خستہ تن بھی ہوں. سید بھی ہوں، غریب بھی ہوں، بے وطن بھی ہوں. اور آخری جو بیت ہے وہ ہم نے تھوڑی سی بدل دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں. اس حال میں حسین یہ نہیں کہہ سکے کہ میں شہ مشرقین ہوں. فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. معاف کیجیے گا. دیکھیے یہ جو مرثیے کی شاعری ہے اس میں اردو شاعری کا پورا جلال اور پورا جمال اور پورا ملال سمٹ کے آ گیا ہے مرثیے میں. اور اس کو مرثیہ نگاری کچھ 100 کے قریب لوگوں نے کی ہوگی. میر انیس اور مرزا دبیر اور جوش ملی آبادی تو بڑے نام ہیں، لیکن اس میں اہل ہنود بھی تھے. ہندوؤں نے بھی مرثیہ نگاری کی اور مرثیہ خوانی کی. ابھی بھی ایک صاحب ہیں وہاں ڈپلومیٹ ہیں، وہ پانڈے جی، جیوتی پانڈے، وہ کرتے ہیں ابھی مرثیہ نگاری کرتے ہیں. وہ از اے ریٹائرڈ ڈپلومیٹ. اور سکھوں نے کی اور انگریزوں نے کی جو کہ آ کے بس گئے تھے وہاں پہ، جن کی زبان اردو نہیں تھی، جن کی زبان انگریزی تھی. تو انہوں نے اردو میں مرثیہ نگاری کی. اور جیسے ایک آج کل بڑا نام ہے ڈاکٹر ہلال نقوی، جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے میر انیس پہ اور جوش صاحب پہ، اور سارے مرثیے اکٹھے کیے ہیں. تو بہت لوگ ہیں اس میں جوش نے لکھا، میر نے لکھا، غالب نے لکھا، اور 100 سے زیادہ مسلمان اور دوسرے شاعروں نے اس پہ. اور اس میں مسدس بھی ہے، قطعہ بھی ہے، رباعی بھی ہے، مثنوی بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، منقبت بھی ہے، اور حمد و نعت تو ہے ہی. اب دیکھیے محمد علی جوہر کیا کہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے واقعہ کربلا نے ہمیں کیا کیا دیا. مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور مولانا الطاف حسین حالی نے کہا پردہ ہو لاکھ کینہ شمر و یزید کا. غزل کا حصہ ہے یہ کہ پردہ ہو لاکھ کینہ شمر و یزید کا، چھپتا نہیں جمال تمہارے شہید کا. پردہ ہو لاکھ کینہ شمر و یزید کا، چھپتا نہیں جمال تمہارے شہید کا. اب ہم آپ کو کچھ اور شعراء کی بھی چیزیں سنائیں گے. جیسے میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. یعنی مفلسی کا یہ عالم ہے، اور تیمم آپ کو معلوم ہے خاک پہ کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. اور پھر علامہ اقبال نے تو کمال کر دیا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. اصلی جو ابدی حقیقت ہے، ایٹرنل ٹروتھ ہے، وہ شبیر کا مقام ہے، وہ حسین کا مقام ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کہ کوفی اور شامیوں کے تو انداز بدلتے رہتے ہیں.
لیکن شبیر کے جو حقیقت ہے وہ ابدی ہے، وہ امر ہے وہ. اور ہمارے حال کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں لیکن ابھی لشکر یزید میں ہوں. اور یہ شعر ہمیں دعوت دیتا ہے سوچنے کی کہ ہم ابھی تک باتوں تک محدود ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا یقین وہاں تک نہیں پہنچا. اور میر تقی میر نے کہا ہے یہ دوگانہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز کو، تو کہتے ہیں کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہیں. شیخ محراب حرم میں چاہے جتنی دیر دوگانہ یا 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں، شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. جو سجدہ حسین نے کیا تھا تیغ کے تلے، وہ اگر کر کے دکھاتے تو میں سلام کروں ان کو. شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. اور ایک اور ہے، وہ بھی میر تقی میر کا ہے، اور آپ دیکھیے کیا استعارہ استعمال کیا انہوں نے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. امام کا سر امام سے نہیں اٹھایا گیا جب شہید کر دیا گیا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جنہوں نے قتل کیا اس پہ افتخار عارف کہتے ہیں کہ زمانہ کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. یہ عمر ابن سعد کی فوج کے جو لوگ کہہ رہے تھے یہ ان کے لیے ہے. اور وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے. وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. یعنی ظلم ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہا ہے اور آج کل بھی ہو رہا ہے. اور افتخار عارف کے 2 شعر 3 شعر ہیں کہ شہر دل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. پہلے افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے. لگتا ہے کہ آج کل کی بات ہے. اور رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، کہ رسول خدا کی رحمت پہ ہمیں کامل ایمان ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. امت بھلا چکی ہے رسول کے پیغام کو. اور آگے جا کے شاعر کہتے ہیں کیونکہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا کہ نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو. نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. معاف کیجیے گا. اور حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. اب ایک مرثیہ ہے، بڑا مشہور مرثیہ ہے بجوش صاحب کا، زندگی اور موت. تو پہلے جوش صاحب زندگی کا تعارف کراتے ہیں اور پھر موت کا. یہ اشعار جو آپ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا اس کا تو مرثیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو تربیہ ہے، یہ تو طرب کی چیز ہے، یہ تو خوشی کی چیز ہے. لیکن زندگی کو وہ کس طرح پہچان پاتے ہیں، اور پھر آگے جب وہ موت آتی ہے، موت کی طرف آتے ہیں وہ،
تو اس میں کیا اشارے ہیں وہ ذرا لمبا ہے. تو جو زندگی کی تعریف کی ہے جوش صاحب نے موت سے پہلے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ زندگی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، یہ سارے راگوں کے نام ہیں. زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، بت تراشی رقص موسیقی خطابت شاعری، پنکھڑی تتلی سنوبر دوب نسری چاندنی، لاجوردی شربتی دھانی گلابی چمپئی، زعفرانی آسمانی ارغوانی زندگی، لاجونتی مدبھری کومل سہانی زندگی. بظاہر یہ محرم میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے یہ، لیکن دیکھیے جوش صاحب نے کہاں تک پہنچا دیا ہے اس کو مرثیے کا جز رکھے ہوئے. آگے کہتے ہیں کہ ہر نفس موتی پیروتی، ہر سانس، ہر نفس موتی پیروتی پھول برساتی ہوئی، خیمہ زربفت میں پازیب جھنکاتی ہوئی، مرکیاں لیتی جھمکتی ٹھمکتی ناچتی گاتی ہوئی، دوڑتی بڑھتی ہمکتی جھومتی گاتی ہوئی. اور زندگی ایک سنہری تان کی زنجیر بل کھائی ہوئی، ایک انگڑائی دھنک کے پل پہ لہرائی ہوئی. اور زندگی کیا ہے؟ زندگی کے سر پہ صحرا، بر میں جوڑا بات میں قند و نبات، چال میں گنگا کی لہریں، زلف میں برکھا کی رات، سانس میں بوئے سمن، لہجے میں عود سومنات. زندگی رنگوں کے سائے سے گزرتی ایک برات، انکھڑیوں میں رجگوں کی راگنی گھولے ہوئے، بال بکھرائے ہوئے بندے قبا کھولے ہوئے. یہ مرثیہ ہے، یہ مرثیے کا تربیہ حصہ، یہ تعارف کرا رہے ہیں زندگی کا کہ کتنی خوبصورت زندگی ہے جو حسین نے نثار کر دی. اور زندگی مڑتے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک، صبح سرما کی کرن، شام بہاراں کی دھنک، بول تتلی کی اڑان، آواز کودے کی لپک، کوکتی برکھا میں سارنگی کے تاروں کی لچک. شہر تن میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، گردن آفاق میں چمپا گلی ہے زندگی. اب آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مرثیے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دیکھیے بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. جیسے ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے مسئلہ ہے تو اس کا آپ حل کر دیجئے، مجھے بتا دیجئے. تو امام نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، فاصل بن عطا کا یہ کہنا ہے، امام حنبل اور مالک نے یہ کہا ہے، اور تم نے مجھ سے میری رائے پوچھی، میری رائے یہ ہے. خدا نے تمہیں عقل دی ہے، تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے لیے کیا مناسب ہے. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، یہ ہوتے ہیں بڑے عالم. یہ ہے حسین کا پوتا. یعنی جعفر صادق جیسے جید عالم وقت نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، فیصلے کا اختیار بھی سائل کو دے دیا. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا جو ایمان کو بیچتے ہیں کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، کلی میں بوزرو دلقے و ویسو چادر زہرا. اور ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا. ایک اور شعر ہے کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. اور احمد جاوید صاحب نے کہا ہے کہ حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں. احمد جاوید صاحب اہل تشیع میں سے نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں، بھولتے ہیں ہمیں حسین کہاں. اب میں آپ کو بال جبریل سے اور علامہ کی دوسری ذوق و شوق سے میں آپ کو کچھ چیزیں سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا اس نشست میں. پھر ہم آخر میں
تیمور صاحب نے حکم دیا ہے سلام پڑھنے کا تو وہ بعد میں پڑھ دیں گے. فرماتے ہیں کہ علامہ کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال، کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے. حضرت علی کو جو کی نان ان کا پسندیدہ کی غذا تھی ان کی. جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. اور علامہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. آگے جا کے کہتے ہیں کہ جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی. جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی. اور کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اور آج کل کے جو حالات پہ انہوں نے کہا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کوئی جان کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. اور فقر پہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری. اب اس نشست میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور اب باقی لوگوں کے پڑھنے کے بعد آخر میں آپ کو سلام پیش کیا جائے گا جب باری آئے گی میری نوازش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ اپنی شروع کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ قاسم بھائی، بہت ہی عمدہ اپنے سلیکشن پڑھا ہر سال کی طرح. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سید فیضان نقوی صاحب کو کچھ گزارشات پیش کریں ہوئے. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں ہیں اس خدائے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قول کے لیے. کرتا ہوں میں ان کے نام سے ابتدائی کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ادارہ ہست و نیست کا، کہ جنہوں نے حسب روایت ماہ محرم کی یہ خوبصورت نشستیں، خوبصورت محفل سجائی ہیں، اور ہر سال کی طرح لوگوں کو ایک مرتبہ مقصد سید الشہداء حقیقت کربلا کے ساتھ متصل کرنے کی کوشش ہے. خداوند تعالی ان کی کوششوں میں مزید ترقی، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آج کی میری جو مختصر سی نشست ہے، اس میں ایک میری جو عنقریب جو کتاب شائع ہوئی ہے، جو کہ عاشورہ کے بعد منظر عام پر آئے گی،
جس کا عنوان تہذیب اعضا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس وقت کی مختصر سی نشست میں میں اس کتاب میں سے ایک اقتباس آپ کی ہدیہ کروں، اور اس کا عنوان جو شبیہات کے تصور میں سے ہے. چونکہ محرم کے عنوان میں مختلف شبیہات کا تصور پایا جاتا ہے، جیسا کہ شبیہ علم برآمد کیا جاتا ہے، شبیہ تعزیہ ہوتا ہے، شبیہ گہوارہ ہوتا ہے، شبیہ تابوت ہوتا ہے، اور اسی طرح شبیہ ذوالجناح ہوتا ہے. تو شبیہ ذوالجناح کا جو اقتباس ہے وہ میں آپ کی ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں ماہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشور کو اہل تشیع حضرات ایک جلوس نکالتے ہیں اور اہل بیت کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اور ذوالجناح نکالتے ہیں. ذوالجناح ایک سجا ہوا خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے جس کے جسم پر جگہ جگہ تیر باندھ دیے جاتے ہیں، ایک سفید چادر ڈال دی جاتی ہے اور اوپر امام حسین کے امامے کے طور پر ایک کپڑا لپیٹا جاتا ہے، اور اسے امام حسین کی سواری کی شبیہ قرار دیا جاتا ہے. مشہور روایت ہے کہ ذوالجناح حسین ابن علی کے اس گھوڑے کا نام ہے جو کربلا کے واقعے کے دوران ان کے ساتھ منسوب ہے. مشہور ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے کچھ عرصہ پہلے ہی عرب کے ایک حارث نامی عرب سے خریدا تھا. جب وہ اپنی گھوڑی جس کا نام مجلی تھا اسے نبی کریم کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ اس گھوڑی کا ایک بچہ بھی تھا جو کہ نہایت ہی کمزور تھا. اس کا نام مرتجز تھا، اور اس وقت حسین ابن علی بھی بچے تھے، اور آپ نے ضد کی کہ یہ گھوڑے کا بچہ مجھے دے دیا جائے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین کو تحفے میں دے دیا، اور آپ نے ہی اس کا نام ذوالجناح یعنی 2 پروں والا رکھا. ذوالجناح نے میدان کربلا میں وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے امام علی مقام کے ساتھ ہی شہادت کا رتبہ حاصل کیا. ذوالجناح جس پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق و باطل کا معرکہ سر کیا. کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے 30 افراد کو ہلاک کر ڈالا. امام حسین کی شہادت کے بعد یہی ذوالجناح امام حسین کی دستار اور تلوار جو کہ ذوالفقار علی کے نام سے بھی جانی جاتی تھی کو لے کر خیموں کی جانب بڑھا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع اپنی زبان میں دی، جس کے بعد بی بی خود مقتل کی جانب بڑھی اور طلہ زینبیہ سے اپنے بھائی کا گلا کٹنے کا دلدوز منظر بھی دیکھا. یہی وجہ ہے کہ جب محبان محمد والے محمد اس شبی کو بنا کر برآمد کرتے ہیں تو ایام اعضاء میں اس کا تذکرہ بڑے ہی احترام سے کرتے ہیں. ذاکرین کا کہنا ہے کہ ذوالجناح کو شہدائے کربلا کی یاد میں ہونے والی منعقدہ مجالس اور جلوسوں کا سنگار بھی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے لاہور کے ایک مشہور و معروف مورخ مولوی نور احمد چشتی اپنی مشہور کتاب یادگار چشتی میں گھوڑے کے بیان میں لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے ایک گھوڑا جناب امام حسین کو بخشا. وہ گھوڑا بہت وفادار اور چلاک اور خوبصورت تھا. جب دشت کربلا میں محرم شریف کے دنوں میں جناب امام حسین جا اترے، آپ کے ہم رکاب کل 72 آدمی تھے، اور یزید پلید نے 60,000 سپاہی باسرکردگی شمر لعین اور عمر سعد لعین بھیجا. خوب جنگ ہوئی. جب سب لوگ جانثاران حسین شربت شہادت پی چکے، صرف جناب امام باقی رہے، تو زنانوں میں رخصت لینے کے واسطے امام تشریف لائے تو سب اہل بیت میں گریہ و پکار ہونے لگا، اور سب نے کہا کہ یا حسین، اب ہمارے گھر کے سب لوگ شربت شہادت پی چکے اور اب صرف آپ کے چھوٹے فرزند جناب زین العابدین باقی ہیں، اور وہ بھی بیمار ہیں. اب آپ شہید ہونے چلے ہیں، نہ جاؤ اور ہم کو اس رنج و مفارقت سے بچاؤ.
در सूरत दीगर हमको हुक्म दो कि हम क्या करें। इसी असना में जनाब बीबी शहर बानो जो बहुत अजीज कबीला से थी तशरीफ लाए और इमाम को रोकर अर्ज किया कि या हुसैन, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं, सो आपके अलावा मेरा कोई रफीक और गमखार नहीं। अगर आप शहीद होंगे तो मैं क्या करूंगी और मेरा कौन होगा। हजरत ने जवाब दिया, या शहर बानो, तुम तसल्ली रखो, मैं अब जाके शहीद होऊंगा और फिर घर ना आऊंगा, मगर ये मेरा घोड़ा जिसका नाम जुलजना है, जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरा सब असबाब लेकर तुम्हारे पास आएगा और तुम इस पर सवार होना, ये तुम्हें बहिश्तों में ले जाएगा। अलकिस्सा मुख्तसर ऐसा ही हुआ। बाज मौरिख इस पर मुत्तफिक है कि वो बीबी साहिबा भी माँ अहले बैत मुक़य्यद हुई। ये मौलवी नूर अहमद चिश्ती साहब का बयान है, यकीनन इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद है। अब शिया लोग लाहौर में मुहर्रम की 10वीं तारीख एक घोड़ा सफेद रंग नकरा निकालते हैं, इस पर अरबी जीन बांधते हैं, इसके हर कोने से जिरा और खोद लटकाते हैं, 2 तलवारें भी बाशक्ल जुल्फिकार बांधते और एक चादर सफेद इसकी पीठ पे डालते हैं, इस पर लहू के दाग डालते हैं और तीर भी इस कपड़े में छुपाते हैं और इसके गले में बतौर दस्तूर अरब के एक 2 शाला बांधते हैं और एक आदमी आगे से बाग दौड़ इसको पकड़ता है और सब शिया लोग इसके आगे सर नंगे होकर मातम करते हैं और मरसिया खानी भी खूब होती है। अजीब दर्द का वक्त होता है, अगर हिंदू भी देखता है तो रो पड़ता है। और बाजार के हर तरफ लोग देखने के वास्ते इसको खड़े होते हैं, हर तरफ से गुलाब का अर्क इस पर छिड़का जाता है, मगर बाज तासुब के लोग इसको हंसी करके मजाक करते हैं। बाज लोग 4 यार मदद का नारा लगाते हैं और अक्सर इस पे कश्तो खून भी हो जाता है। चुनाचे जब मेजर मिक्रिगर साहब बहादुर लाहौर में डिप्टी कमिश्नर थे, तब शिया सुन्नी में बहुत फसाद हुआ, बहुत लोग मजरूह हुए। तब से अब हमेशा शहर लाहौर में डिप्टी कमिश्नर साहब, कोतवाल, तहसीलदार, सब थानेदार लोग एक 2 कंपनियों की पलटन के हमरा एक रिसाला शिया लोगों की हिफाजत के और इस घोड़े के लिए साथ होता है, ताकि कोई दस्त दराजी ना करे, मगर हो तो लोग बाज नहीं आते। ये यहाँ तक इक्तबास था मौलवी नूर अहमद चिश्ती साहब का। अलगर्ज शिया लोग घोड़े को इमाम बाड़े ले जाते हैं, वहां जाके खूब मातम करते हैं, बतौर नियाज खाना खिलाया जाता है, घोड़े का असबाब उतारते हैं। शहर लाहौर में इमाम बाड़ा बैरून बाटी दरवाजे के मुत्तसिल बर्फ खाने के अब भी है, जहां गामे शाह नाम का एक फकीर रहता है। यहां तक उन्होंने अपना बयान मुकम्मल किया। 10 मुहर्रम यौम आशूरा को अहले तशी की जानिब से जब जुलूस अज़ा निकाले जाते हैं, अहले बैत की शहादत पर मातम होता है, जिसमें जुलजना भी उनके हमरा होता है। अहले तशी सारा साल नहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ इस जानवर की देखभाल करते हैं और इसे अयाम अज़ा के जुलूस के लिए तैयार किया जाता है। जुलजना के इस जानवर को हजरत इमाम हुसैन की सवारी से मंसूब किया जाता है, इसलिए जिंदगी भर इस जानवर पर कोई सवार नहीं होता और ना ही इस जानवर को किसी किस्म की किसी मुशक्कत वाले काम में इस्तेमाल किया जाता है। इस जानवर को बड़े नाजो नाम में पाला जाता है, इसको नहायत आला किस्म की खुराक दी जाती है। मुख्तलिफ अशिया जो शायद इंसानों को भी मुयस्सर नहीं आती, वो इसे खिलाई जाती हैं। चारे के अलावा फल, दालें, अजनास, खुश्क मेवाजात और दूध इसकी खुराक का हिस्सा होते हैं। एक खादिम इसकी खिदमत के वास्ते रखा जाता है, जो इसको खिलाने पिलाने, साफ सफाई के अलावा नहलाने धुलाने, बाहर सैर करवाने वगैरह भी ले जाता है। इसको खुदाम जुलजना कहते हैं। अय्याम में इस जुलजना को बतौर शबी बरामद करने के लिए मुख्तलिफ जुलूसों और मजालिस में लेकर जाना और जुलूस और मजलिस के बाद वापस अपने मुकाम पर लेकर आना इसी खादिम की जिम्मेदारी होती है। बानी इमाम बारगाह ने बारगाह से मुत्तसिल ही इसकी रिहाइश का बंदोबस्त किया होता है। बाज मुकामात पर जुलजना की रिहाइश किसी और मुकाम पर बनाई जाती है। इमाम बारगाह सिर्फ जुलूस से कुछ देर पहले ही इसको लाया जाता है। 10 मुहर्रम के जुलूस में जुलजना बरामद किया जाता है। जुलूस के दौरान अज़ादार शबीह जुलजना के गिर्द मातम करके इमाम को पुरसा देते हैं। जुलूस के मौका पर जुलजना को सजा कर जुलूस में शामिल किया जाता है
اور اس کے جسم پر جگہ جگہ تیر باندھ کر کربلا کی جنگ، امام کی عظیم قربانی اور ذوالجناح کی ان سے وفا کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ذوالجناح کو سجانے کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء اس کی سجاوٹ کا حصہ ہوتی ہیں: تلوار، ڈھال، زرہ، بختر، تاج، کلگی، زین، رکابے، علامتی تیر، سفید چادر، پھولوں کے ہار اور سرخ رنگ کا تاج، یہ سب اس کے زیورات میں شامل ہے۔ اگر مجلس ہو تو کچھ دیر کے بعد ذوالجناح کو واپس لے جایا جاتا ہے اور اس کا تمام سامان اتار کر ویسے ہی پیک کر کے اس کے مقام پر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جلوس ہو تو اس صورت میں ذوالجناح عوام الناس کے ہجوم میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماتمی گروہ ساتھ چلتے ہیں۔ ذوالجناح کے آگے آگے ماتمی حضرات عزادار ماتم کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ذوالجناح آہستہ آہستہ لیے چلتے ہیں۔ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کر دعا مانگتے ہیں اور کچھ پیسے چڑھاوے کے طور پر خادم کو دے دیتے ہیں۔ اس کے پاس ایک بڑا تھیلا ہوتا ہے جو اس نے گلے میں پہننا ہوتا ہے، تمام نذرانے وہ اس میں ڈالتا جاتا ہے اور یہ رقم بعد میں ذوالجناح کی خوراک اور دیگر اخراجات میں صرف کی جاتی ہے۔ اس طرح اپنا طے شدہ مقرر روٹ اور وقت مکمل ہونے کے بعد ذوالجناح کو واپس امام بارگاہ لے جا کر تمام سامان اتار لیا جاتا ہے اور اسے خادم لے کر اپنے واپس مقام کو لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مضمون کا ایک آخری حصہ ہے کہ لاہور میں جو ذوالجناح کا جلوس ہوتا تھا، ابھی بھی خیر ہوتا ہے، لیکن جو یونس ادیب نے اپنی کتاب میرا شہر لاہور میں جو ایک نقشہ کھینچا ہے وہ آپ کے ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 9ویں محرم کو اندرون شہر موچی دروازہ چوک نواب صاحب میں ذوالجناح کے مرکزی جلوس کی زیارت کرنے کے لیے زائرین آنا شروع ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف 9ویں کا دن گزرتے ہی جب 10ویں محرم کی رات شروع ہو جاتی تھی، چوک نواب صاحب میں نثار کی حویلی سے مرکزی ذوالجناح کے جلوس کے انتظامات کو آخری شکل دی جانے لگتی۔ تمام لاہور کے شیعہ مرد اور عورتیں اور بچے موچی دروازہ کی طرف رواں دواں ہوتے۔ موچی دروازہ سے ملی ہوئی تمام گلیوں میں رش بڑھ جاتا اور چوک نواب صاحب کی طرف جانے والے راستے میں ہر امام بارگاہ بقع نور بنا ہوتا۔ آنے جانے والوں کا سلسلہ پھیلتا چلا جاتا۔ چھتوں، دکانوں، تھڑوں، کھڑکیوں اور دروازوں کی جگہوں پر لوگ اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیتے۔ حویلی نثار میں مرکزی مجلس کے اختتام پر ذوالجناح برآمد ہوتا تو اس وقت ہر طرف آہو بکا سنائی دینے لگتی۔ ماتمی سروں پر راکھ اڑاتے حشر کا سواں بن جاتا۔ مرکزی جلوس کی برآمدگی کے لمحوں میں ماتم کرنا ثواب سمجھا جاتا ہے اور ذوالجناح کا جلوس موچی دروازے اور چوک نواب صاحب کی گلیوں اور کوچوں کا قدم با قدم سفر کرتا ہوا صبح کی اذان سے پہلے چوک نواب صاحب کی جامع مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ذوالجناح کی زیارت کے لیے ہر طرف ہلچل مچی ہوتی ہے۔ اس وقت چوک نواب صاحب تک چار اطراف کے بازاروں میں زنجیروں سے ماتم کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، بازاروں کی تیز روشنیوں میں ہر چہرہ ساکت نظر آتا ہے۔ پھر اچانک زنجیروں سے ماتم کرنے والے تیز چھریوں کے گچھوں سمیت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی ننگی پیٹھ پر چھریوں کے گچھے مارتے ہیں۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی ہے یا حسین کے نعروں سے زنجیروں سے بے پناہ ماتم ہوتا اور ہر جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یہ ماتم اذان کے پہلے لفظ پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہر طرف سکون ہو جاتا ہے۔ ان لمحوں میں زنجیروں سے ماتم کرنے کے ساتھ خاص روایات منسوب ہیں کہ ان لمحوں میں مولا حسین خود موجود ہوتے ہیں اور ان لمحوں میں ان کے سامنے ماتم کرنا باعث ثواب ہے۔ جو لوگ ان لمحوں میں شرکت کے لیے آئے ہوتے ہیں اب وہ موچی دروازے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرکزی جلوس عارضی طور پر رک جاتا ہے اور زیارت کو شیعہ جامع مسجد کے قریب ایک امام بارگاہ میں ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ پھر سارا دن گشت کرتے کرتے تحصیل بازار سے داخل ہوتے ہی شام کا اندھیرا شہر پر چھانے لگتا ہے اور گیسوں والے آ جاتے ہیں۔ گیسوں سے مراد وہ گیس لیمپ والے جو جلوس کے آگے اس وقت چلا کرتے تھے، جو ماتمی ٹولیوں کے آگے آگے چلتے تھے۔ بھاٹی دروازے میں کوچہ فقیر خانہ کے سامنے امام باڑہ سیدہ مبارک بیگم ذوالجناح لے جایا جاتا ہے اور ہر امام باڑہ میں ذوالجناح کو امام حسین کی نظر پیش کی جاتی تھی، کیونکہ راستے میں آنے والے ہر امام باڑہ میں ذوالجناح کی آمد کا خاص طور پر اہتمام ہوتا تھا اور گلیوں میں قدم قدم ذوالجناح کا جلوس آگے چلتا۔
बाजार हकीमा में लाहौर के फकीर खानदान की हवेली है, इसमें जुलजना ले जाया जाता और सारा दिन फकीर खाना में अवामुन नास के लिए लंगर जारी रहता है। वैसे भी सारे रास्ते जहां जहां से जुलूस गुजरता था तबर्रुक तकसीम होता था। बाटी दरवाजे में ऊंची मस्जिद के करीब असर या मगरिब का नमाज का वक्त आ जाता है। अजान शुरू होते ही मातम कुछ देर को रुक जाता है। मातमी जमीन पर बैठकर अजान सुनते हैं और अजान खत्म होने के बाद दोबारा मातम करते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी ये जुलूस शाम को बाटी दरवाजे के बाहर पहुंचता था, कभी शाम के बाद, लेकिन चौक बाटी गेट में इस वक्त बेपनाह हजूम होता था। दूर दूर से आए हुए लोग जियारत के लिए मौजूद होते थे। यूं ही सुर्खों सफेद चांदी के जेवरात, रेशमी चादरों और बड़ी कलगी से सजे हुए जुलजना की तलाई छतरी नजर आती है, जायरीन के चेहरे दमक उठते हैं और करबला गामे शाह तक जुलजना के बाटी गेट से बाहर आने की खबर फैल जाती है। बाटी चौक में जंजीरों, चाकुओं और सुओं और ब्लेडों से मातम करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आखिरी लम्हात इस लिहाज से बड़े थ्रिलिंग होते हैं कि आहो बुका, चीखो पुकार और या हुसैन के दिलदोज नारों से फिजा लरज लरज उठती है। करबला गामे शाह में आने जाने वालों का तांता बंधा रहता है। बड़ा रास्ता बंद कर दिया जाता है और चारों तरफ इंसानी सर ही सर नजर आते हैं। स्याह लिबास वाले लोग हजरत अब्बास अलमदार की मश्क और पंजतन पाक की अलामत चांदी के पंजों वाले अलम ही अलम वहां जमा हो जाते हैं। ज्यादातर जायरीन ग्रुपों की सूरत में करबला गामे शाह के अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और अंदर टोलियां ही टोलियां मातम करती हैं। एक तरफ औरतों के लिए अलग इंतजाम होता है। शिया खवातीन मरसिये पढ़ते हुए मातम करती हैं। ज्यादा ऊंचे दर्जे की शिया खवातीन स्याह दुपट्टे ओढ़े गमजदा चेहरों के साथ बहुत आहिस्तगी से सीनों पर हाथ मारती हैं, जबकि छोटे तबके की शिया खवातीन मर्दों की तरह पूरे जोशो खरोश से मातम करती हैं। करबला गामे शाह के गेट के पास जुलजना के आने से ये मंजर ज्यादा गम अंदोज हो जाता है। जुलजना पर निगाह पड़ते ही लोगों की कैफियत ज्यादा रिक्कत अमेज हो जाती है और जुलजना को गेट में दाखिल होते ही लोग खुसूसी दुआएं करने लगते हैं। जुलजना का ये रास्ता आंख झपकते ही गुजर जाता है। यूं ही अंदर करबला के दालान में जुलजना पहुंचता है। फलक शिगाफ चीखें, वालहाना मातम और आंसू क्लाइमिक्स बन जाते हैं और करबला के अंदर नीम रोशन अंधेरों में इन खून रेज लम्हों को याद किया जाता है कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो चुके थे, खैमों को आग लगा दी गई थी और अहले बैत को लूटा जा रहा था। ये मरकजी जुलूस के विदा की घड़ियां होती हैं। जुलजना से सजावटी और कीमती अशिया उतार ली जाती हैं और इसे करबला के एक खास दालान में ले जाते हैं। मातम खत्म हो जाता है और लोग गमज़दा चेहरे लिए करबला गामे शाह से बाहर आने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद लाहौर के अहम इमाम बाड़ों में शाम गरीबा की मजालिस मुनक्किद होती थी। दूसरे दिन लाहौर शहर में फिर अपने मामूल पर आ जाता था, लेकिन मुहर्रम की तकरीबात का इनडोर सिलसिला शुरू रहता था और यह सिलसिला चहलुम इमाम हुसैन तक जारी रहता था। इस दौरान ना तो हिंदू कोई खुशी की तकरीब करता था और ना ही मुसलमान। शादियां भी चहलुम तक मुलतवी कर दी जाती थी। ये वो इक्तबास था जो मैंने अपनी इस आने वाली किताब तहजीब अज़ा में से शबीहात वाले बाब में से सिर्फ शबीह जुलजना का हाल पढ़ा है। उम्मीद है कि आशूरा के बाद इस किताब के आने पर इंशाल्लाह एक अलग नशिस्त जो है वो बर्पा की जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो सैयद अब्बास को मैं दावत देता हूँ सोज़ सलाम के लिए। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं।
وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، جو پیکر ہے شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سیب تے پیمبر سنا
آقا دیکھا مجرائے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرائے خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرائے خلق میں گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا علی اکبر کو
जो रेती पे तड़पता देखा मुजराई खल्क में एक गठरी शहदी पुष्ट पे लाए उसमें एक गठरी शहदी पुष्ट पे लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा मुजराई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा मुजराई खल्क में सलाम। जी बिल्कुल आ रही है। बिस्मिल्लाह, आप जो पेश करने वाले थे प्लीज। ये इंतखाब किया है इस मजलिस से, ये जो फर्श अज़ा है इसके ऊपर एक सलाम है और उसके बाद एक नोहा। फर्श मातम जाग उठे एहतिमाम ऐसा तो हो, फर्श मातम जाग उठे एहतिमाम ऐसा तो हो, दाद दे मखदूम-ए आलम सलाम ऐसा तो हो। मखदूम आलम हजरत फातिमा का लक़ब है। दाद दे मखदूम-ए आलम सलाम ऐसा तो हो, और खुद बलागत जिस पे नाजा हो कलाम ऐसा तो हो, और साहिबे नहजुल बलागा का गुलाम ऐसा तो हो। साहिबे नहजुल बलागा कौन? बाबे शहरे इल्म, जिसको आका खुद कहें मौला इमाम ऐसा तो हो। मौत खुद जिसकी मुहाफिज हो वही है जिंदगी। हज़रत अली का एक कौल है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज मौत है। मौत खुद जिसकी मुहाफिज हो वही है जिंदगी, खुद गवाही दे खुदा जिसकी दवाम ऐसा तो हो। और अब क़यामत तक ये रेगे गर्म है खाके शिफा, सजदगाहे शाहिदी का एहतराम ऐसा तो हो। दिल से दिल तक मुंतकिल हो जाए पैगाम हुसैन, करबला वालों की दावत का निज़ाम ऐसा तो हो। और ये अज़ा खाने मजालिस मरसिए मातम जुलूस, जुज़्व तहजीब आज़ादारी हो काम ऐसा तो हो। बूज़रो सलमान व कंबर हो कि फिज़ा हो कि हुर, सब जहां यकसा नजर आए निज़ाम ऐसा तो हो। वाक़े करबला में हज़रत फातिमा की इस सलाम के बाद वाक़े करबला की एक बहुत बड़ी खातून
جو اگر نہ ہوتی تو واقعہ کربلا شاید چھپ جاتا. وہ اور زین العابدین، امام زین العابدین. تو یہ جو زینب نے کردار ادا کیا یہ اس کی گواہی. چھوٹا سا نہا ہے. کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا. بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا. کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے. کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے. ساتھ ساتھ تھی زینب، ساتھ ساتھ تھی زینب. کربلا نے مردوں کے ساتھ خواتین کے رتبے کو بھی جلا بخشی. کربلا گواہی دے، پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی. شام غریبہ. کربلا گواہی دے، پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی. ایک سفر ہوا انجام ریگ گرم مقتل پر، چند بے کفن لاشیں، چند بے کفن لاشیں بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے. کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب. کربلا گواہی دے. مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام، شام شام مظلومی. اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسرے دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں. سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں. خیر کے تحفظ پہ گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. وقت نے گواہی دی، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب. مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. کربلا گواہی دے. یہ جو دور محکم، یہ جو درد محکم ہے، یہ بھی ایک گواہی. یہ جو آنکھ پرنم ہے، یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو فرش ماتم ہے، یہ بھی ایک گواہی ہے. کربلا گواہی دے. اللہم صلی علی محمد و علی